السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے ہمارے یوٹیوب چینل لرننگ ٹو ٹیچنگ آن لائن پر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر کے آیا ہوں وہ تذکروں کی تنقیدی اہمیت ہے۔ یہ یونٹ 7 کا تنقید و تحقیق کا دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی تذکروں کی تنقیدی اہمیت۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا ہے وہ ہے تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ اگر کسی نہیں دیکھا ہے تو آپ وہاں پہلے ان کو بھی دیکھ لیں اور دیکھیے تذکروں کی تنقیدی اہمیت کیا ہے، آج میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں اپنے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوٹ آپ کے سامنے میں بنا کر کے لاتا ہوں اور اس پر جو میں ایکسپلین کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں، میں بتا دوں کہ یہ مولانا آزاد کی جو کئی ساری بک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ضیاء المصطفیٰ صاحب کی جو اردو ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، ضیاء اردو ہے جس کا نام، اس کو میں دیکھتا ہوں، اردو ادب، اور بھی کئی کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد جہاں سے جو سب سے اچھا پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے میں وہاں سے اس کو لیتا ہوں اور صحیح سے ترتیب دیتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو شروع سے اخیر تک دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا تذکرہ کیا ہے، اس کی تنقیدی اہمیت کیا ہے۔ تو آپ بنے رہیے، شروع سے اخیر تک ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں تذکروں کی تنقیدی اہمیت۔ دیکھیے، مولوی عبدالحق نے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا۔ اب تنقیدی نمونہ کہاں ملے گا؟ تو تذکروں میں۔ تو تذکرہ کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، تو آج ہم اس میں جانیں گے۔ دیکھیے، تذکرہ کے لغوی معنی ذکر و اذکار کے آتے ہیں، یعنی کسی شخص یا واقعہ کو یاد کرنے اور ان کے بارے میں گفتگو کرنے کو بھی تذکرہ کہتے ہیں۔ تذکرہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، کسی کے بارے میں، کسی شخص ہو سکتا ہے، آدمی یا کوئی واقعہ ہوگا، اس کو آپ یاد کر کے اس کے بارے میں جو بات چیت کریں گے تو اس کو بھی ہم تذکرہ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو، یعنی کوئی موضوع ہے، اب وہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، اس پر جو ہے اظہار خیال کیا گیا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تذکرہ کہیں گے۔ اب دیکھیے، تذکرہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ جو تذکرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تذکرہ نہ تو سوانح ہے، نہ تاریخ، نہ مرقع نگاری، نہ تنقید، اور نہ ہی کوئی باضابطہ کتاب۔ لیکن تذکرہ میں کم و بیش یہ سارے عناصر شامل ہوتے ہیں، یعنی تذکرہ جو ہے وہ سوانح نہیں، نہ ہی تاریخ ہے، نہ جو ہے مرقع نگاری، نہ تنقید، اور نہ ہی کوئی باضابطہ کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے کم و بیش تھوڑا تھوڑا عنصر جو ہے وہ تذکرہ میں سوانح کا بھی مل سکتا ہے، تاریخ بھی مل سکتا ہے، مرقع نگاری بھی مل سکتا ہے کہ نہیں، تنقید کی بات بھی آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس میں ایک جھلک دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے آگے، دیکھیے آپ پوری بات کلیئر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ تذکرہ یوں کہیے کہ آپ کی ادبی ڈائری ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ ایک چھوٹی سی ڈائری رکھتے تھے اور قلم رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، کسی کا فون نمبر، کسی کا نام، کسی کا یہ۔ تو آپ کی کیا ہے؟ ادبی ڈائری ہے۔ ادبی ڈائری اس لیے ہم کہتے ہیں، کوئی خاص چیز کو آپ اس میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک نوٹ بک ہے تذکرہ۔ آپ کو کسی شاعر کا کلام پسند آیا اور آپ نے اس کو نوٹ بک میں لکھ لیا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ تذکرہ، ایک سیکنڈ، یہ تذکرہ یوں کہیے آپ کی ادبی ڈائری ہے، ایک نوٹ بک ہے۔ آپ کو کسی شاعر کا کلام پسند آیا اور آپ نے اس کو نوٹ بک میں لکھ لیا۔ کبھی اس شاعر کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوئی، اس کی پیدائش اور وفات کی تاریخ اور کوئی معلومات، آپ نے انہیں بھی درج کر لیا۔ شاعری کے بارے میں آپ نے اپنی رائے بھی لکھ دی، اور ادھر ادھر کی باتیں بھی۔ یوں تو عام لوگوں کی حد تک یہ جو ہے، یہ چیزیں یہ عام لوگوں کا ہوا۔ کوئی لوگ کہیں جا رہے ہیں، کوئی تاریخ کی کوئی بات ملی یا کوئی معلومات ہوئی تو ان کو کیا کیا؟ انہوں نے ڈائری میں لکھ لیا۔ لیکن بعض لوگ جو کیا ہے، جو خود شاعر یا نثر نگار ہوتے ہیں، ان کا ذوق عام افراد کے مقابلے میں کچھ اونچا ہوگا اور وہ یہ کام کچھ زیادہ ڈھنگ سے کریں گے۔ مثلاً
شاعروں کے حالات زندگی، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے مزاج اور ان کے پڑھنے کا انداز وغیرہ، ان پر بھی وہ روشنی ڈالیں گے۔ یعنی جو شاعر ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہر ایک کی انفرادی تفاوت پائی جاتی ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے ان پر روشنی ڈالیں گے اور شاعروں کے کلام پر اظہار خیال بھی کریں گے۔ یہ اظہار خیال کسی ترتیب سے ضروری نہیں اور نہ کسی خاص تناسب، یعنی کہ آپ کو تذکرہ لیا نہیں کہ جو ہے ترتیب سے لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شاعر کے بارے میں بہت زیادہ لکھ دیں، کسی کے بارے میں چند ایک سطریں، چند الفاظ، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا سن پیدائش وغیرہ آپ لکھیں۔ کسی کی تاریخ آپ کو معلوم ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں بھی۔ اس طرح آپ کو کسی شاعر کی 2-4 غزلیں بھی مل سکتی ہیں اور کسی کے 2-3 اشعار۔ اسی طرح شاعر کے وطن وغیرہ کے بارے میں بھی آپ معلومات حاصل کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ غرض اس بے ترتیبی کے باوجود آپ بہت سا مواد جمع کر لیتے ہیں، اور چونکہ باذوق ہیں اور شعر و ادب اور تنقید کا شستہ مذاق رکھتے ہیں، تو آپ ان شاعروں کے حال احوال کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیں گے۔ یعنی کوئی جو ڈائری آپ کی ہوگی، اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں ادبی اعتبار سے اگر لکھیں گے، ہو سکتا ہے حروف تہجی جو الف با تا سا ہے، آپ اس کو ایک خاکہ بنا دیں گے اور اس کے حساب سے جو ہے آپ اس کو ترتیب دیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہی جو ہے تذکرہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تذکرہ نگاری کا آغاز کب سے ہوا۔ تذکرہ نگاری کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے کب سے ہوا، یہ دیکھتے ہیں۔ تو تذکرہ نگاری کا جو آغاز ہے سب سے پہلے سرزمین عرب میں ہوا اور ایران پہنچا۔ سب سے پہلے سرزمین عرب میں ہوا اور ایران پہنچا۔ عربوں کو اپنے حافظے پر بہت ناز تھا، وہ تحریری شکل میں حالات اور اشعار جمع کرنے کے عمل میں انہیں اپنے بے مثال حافظے کی توہین محسوس ہوتی تھی۔ بعد میں عربی کا سب سے پہلا تذکرہ ابو عبداللہ بن سلام العجمی نے تحریر کیا، جو 2 جلدوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو تذکرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو یہ عرب کی سرزمین سے ہوتا ہے، وہاں سے پھر ایران پہنچا۔ دیکھیے عرب کے لوگ پہلے لکھتے نہیں، ان کا جو یادداشت تھا، ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اب وہ لکھنے کو اپنے آپ کی کو توہین اس کو سمجھتے تھے کہ بھائی یہ لکھنے وکھنے کا کام جو ہے۔ بعد میں چل کر کے عرب کا جو سب سے پہلا تذکرہ، یہ سوال آ سکتا ہے، سب سے پہلا تذکرہ تو ابو عبداللہ بن سلام العجمی نے تحریر کیا ہے، جو 2 جلدوں میں، اس کو یاد رکھنے کی ہے۔ پہلی جلد طبقات الشعراء الجاہلین، یعنی اس جو ہے تذکرہ کے اندر زمانے جاہلیت کے شعراء کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری جلد جو ہے وہ طبقات الشعراء الاسلامین ہے، یعنی اسلامی دور کے شعراء کے حالات۔ تو یہ جو پہلی اور دوسری جلد آپ کو یاد رکھنی ہے، ان دونوں کو کس نے لکھا؟ طبقات الشعراء کو جو جاہلین اور اسلامین، یہ عبداللہ بن سلام العجمی نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد فارسی شعراء کی تذکرہ نگاری کا آغاز لگ بھگ 1221 عیسوی میں سدید الدین اوفی کے مرتب کردہ تذکرے لباب الالباب سے ہوتا ہے۔ سدید الدین اوفی نے جو تذکرہ لباب الالباب لکھا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، جس میں 300 شعراء فارسی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن تمام محققین نے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میر کے تذکرہ نکات الشعراء کو اردو کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا ہے، لیکن تمام محققین نے میر کے تذکرہ نکات الشعراء کو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا ہے، جو 1751-52 میں فارسی زبان میں لکھی گئی۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ تذکرہ جو ہے سب سے پہلے کس کا، جو 1221 میں لگ بھگ سدید الدین اوفی کے نام سے تذکرہ کیا گیا، لباب الالباب سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کو جو ہے بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، بہت سارے، لیکن تمام محققین نے میر کے جو تذکرہ ہے، جو بڑے بڑے محققین ہیں، وہ نکات الشعراء کو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا ہے، جو 1751 اور 52 میں کس زبان میں لکھی گئی، تو فارسی زبان میں اس کو لکھا گیا۔ اردو میں لکھے ہوئے تذکرہ نگاری کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں، اردو میں لکھے ہوئے تذکرہ نگاری کا آغاز جو ہے، پہلے اس کو ہم پڑھ کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، یہ جان چکے ہیں کہ اردو کی بنیاد آپسی میل جول سے، یہ بازار میں جنم لیا اور فارسی کو پچھاڑ کر دفتری زبان بن کر مقبول ہوا۔ یعنی فارسی سرکاری زبان تھی، اب بعد میں جو اردو سرکاری زبان ہوئی تو دفتری زبان بن کر کیا ہوا، یہ جو اردو بہت مقبول ہوا۔
شمالی ہند میں اردو شاعری کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ابھی تک شعراء کے تذکرے فارسی ہی میں لکھے جا رہے تھے۔ اب جب انگریز یہاں آیا تو یہاں کی زبان وہ سمجھنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 عیسوی میں کیا۔ ان کا جو ہے مقصد اردو سکھانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی، سنسکرت اور فارسی کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا بھی تھا۔ تو اب دیکھیے تذکرہ کے بارے میں، کالج کے صدر جان گلکرسٹ یہ چاہتے تھے کہ انگریز افسر نہ صرف یہاں کی زبان سیکھے بلکہ یہاں کی تہذیبی قدروں سے آگہی حاصل کرے، اور اردو کے قدیم و جدید شعراء کے بارے میں بھی انہیں جانکاری حاصل ہو۔ یعنی وہ لوگ جو انگریز لوگ جو تھے دفتر میں جو کام کر رہے تھے، یہ تھا کہ افسران لوگوں کو بھی اردو کی جانکاری ہو۔ چنانچہ جان گلکرسٹ نے گلزار ابراہیم کا انتخاب کر کے مرزا علی لطف کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ اس تذکرے کو، یعنی گلزار ابراہیم جو تذکرہ ہے، اس کو اردو میں منتقل کریں۔ چنانچہ یہ پھر مرزا علی لطف نے اس کو اردو میں منتقل کیا اور اس کا نام رکھا گلشن ہند۔ اس طرح یہ گلشن ہند مرزا علی لطف کا پہلا تذکرہ ہے۔ دوسرا جو ہے پہلا تذکرہ، اس کے بعد جو بہت سارے تذکرے لکھے گئے، اس میں دوسرے نمبر پر میں نے لکھا طبقات الشعراء ہند، جو مولوی کریم الدین نے اس کو لکھا ہے۔ گلستان بے خزاں یہ میر قطب الدین نے لکھا ہے۔ گلستان سخن یہ مرزا قادر بخش صابر نے لکھا۔ سخن شعراء یہ عبدالغفور نساخ۔ یہ سارے جو ہے تذکرے اس کے بعد جو ہے لکھے گئے، یعنی گلشن ہند اردو میں جو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ اردو میں جو ہے شعراء کا تذکرہ اور بھی دیگر چیزوں کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے نوٹ میں نے لکھا ہے کہ آب حیات 1880 محمد حسین آزاد کی جو بک ہے، کتاب ہے آب حیات، وہ 1880 میں لکھی گئی۔ گو کہ اردو شعر و ادب کی تاریخ ہے۔ اردو یہاں پر تھوڑا مسٹ ہو گیا، ڈبل لا لکھا ہے، اردو شعر و ادب کی تاریخ ہے، لیکن خود محمد حسین آزاد نے اسے تذکرہ کہا ہے۔ آب حیات اردو شاعروں کا آخری تذکرہ ہے اور شعر و ادب کی پہلی تاریخی کتاب کہی جا سکتی ہے۔ اگر سوال آئے کہ اردو شعر و ادب کی پہلی تاریخی کتاب کون سی ہے، تو اس کا جواب ہوگا آب حیات۔ اس کے اندر کس چیز کا تذکرہ ہے؟ تو اردو شاعروں کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ چلیے ہم چلتے ہیں آگے۔ تذکروں کی اہمیت کیا ہے؟ تو تذکروں کی اہمیت کیوں جو ہے ہم تذکروں کے بارے میں جانیں، اس کو پڑھیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو بقول حنیف نقوی نے یہ کہا ہے کہ تذکرے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہے۔ تذکرہ جو ہے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہے، جسے نظر انداز کر کے نہ تو ہم اردو شاعری کے مطالعے ہی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے ادبی تنقید و شعور آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے جانا اور پہچانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت بھی انہی تذکروں کی فضا میں پروان چڑھی ہے۔ یعنی ہم جب اس جو ہے کہتے ہیں تذکرہ ہمارا کیا ہے، سرمایہ ادب کا ایک بہت ہی گراں قدر حصہ ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اردو شاعری کے مطالعے ہی میں کامیاب اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اس کا مطالعہ کریں، ہے کہ نہیں؟ اپنے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے جانا پہچانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت، یعنی ہماری جو بصیرت ہے، جو جانکاری ہے، ان تذکروں کی فضا میں پروان چڑھی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے اندر کی جو سوچ ہے، جو پہلو ہے، وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ تو اس لیے تذکروں کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ خلاصہ آپ دیکھیے، جن تذکروں میں تنقید کلام کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان میں قابل ذکر مندرجہ ذیل ہیں تذکرے یعنی جن تذکروں میں تنقید کلام کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان میں قابل ذکر تذکرے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، میر کا تذکرہ نکات الشعراء۔ اس میں میر نے بعد کے تذکرہ نگاروں کی تربیت کی اور تنقید کا ذوق پیدا کیا۔ یعنی میر نے نکات الشعراء لکھا اور اس میں جو ہے تنقید کا ذوق پیدا کیا۔ اس میں میر نے بعد کے تذکرہ نگار، جو لوگ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ تذکرہ نگار جو بعد والے ہوں گے، جو بعد تذکرہ کریں گے، تو انہوں نے اس کی تربیت کی اور تنقید کا ذوق پیدا کیا، ہے کہ نہیں؟
مصحفی کا تذکرہ، تذکرہ ہندی، اس میں مصحفی نے سودا کے اغلاط کا ذکر کیا کہ سودا کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے، اس کی انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ وہیں انہوں نے کیا کیا، اردو قصیدے کا نقاش اول بھی ان کو بتایا، یعنی سودا کو مصحفی نے اردو قصیدے کا نقاش اول بھی بتایا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ تنقید نام ہے کسی اچھائی اور برائی کو بیان کرنا، یعنی کھرے کھوٹے کو الگ کرنا۔ ایک کھڑا ہے، اس کے اندر جو کھوٹا شامل ہے اس کو الگ کر دینا، ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا نام ہی تنقید ہے۔ تو سودا کا کہ غلط کا ذکر کیا ہے، تو وہیں انہیں اردو قصیدے کا نقاش اول بھی کی تعریف بھی کیا کہ بھائی اس کے اندر یہ خوبی تھی۔ طرح شیفتہ نے گلشن بخار اور محمد حسین آزاد نے آب حیات میں تنقید پر روشنی ڈالی ہے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری جو 1893 میں لکھی گئی، مولانا الطاف حسین حالی کی یہ تخلیق ہے، یہ اردو کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی بڑے اچھے انداز سے مولانا الطاف حسین حالی نے تنقید کا جو تجزیہ ہے اس کا بہترین طریقے پر اس کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ خلاصہ آج کا یہ ہوا کہ ہم نے آج پڑھا، کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے تذکروں کی تعریف پڑھی ہے کہ ذکر و اذکار کو کہتے ہیں، کسی واقعہ کو یاد کرنے اور گفتگو کرنے کو بھی تذکرہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا۔ تذکرہ کے بارے میں آپ جانا کہ یہ کوئی کتاب نہیں، سوانح نہیں، تاریخ نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر جھلکتے ہیں، دکھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ڈائری ہے جو تذکرہ، جس میں آپ شاعروں کی جو ہے کچھ نام، اس کی پیدائش، انہوں نے کون سی کتاب لکھی، اور جو لوگ شاعری ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے پھر اس کو لکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو شاعروں میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے تذکرہ نگاری کا آغاز سب سے پہلے ہم نے دیکھا سرزمین عرب میں ہوا، لیکن وہ لوگ لکھتے نہیں تھے۔ بعد میں چل کر کے جو ہے پہلا تذکرہ ابو عبداللہ بن سلام العجمی نے تحریر کیا تھا، جو تذکرہ کے نام سے 2 جلدوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی جلد جو ہے وہ طبقات الشعراء الجاہلین ہے، جس میں جاہلیت کے شعراء کے حالات بیان کیے گئے۔ دوسرا طبقات الشعراء الاسلامین ہے۔ فارسی کے تذکرہ کا آغاز 1221 میں ہوا۔ آپ نے دیکھا پہلا تذکرہ لباب الالباب سے ہوتا ہے، جس میں 300 شعراء کرام کا ذکر ہے، لیکن اس بہت سارے محققین ہیں جنہوں نے میر کے تذکرہ نکات الشعراء کو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا ہے۔ اور امتحان میں اکثر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ نکات الشعراء کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ تذکرہ نگاری کا آغاز اردو میں لکھنے کا آپ نے دیکھا کہ جان گلکرسٹ نے جو ہے کس کو مامور کیا تھا، کون سی کتاب پر؟ تو گلزار ابراہیم کا انتخاب کر کے مرزا علی لطف کو اس پر مامور کیا کہ وہ اس کو اردو میں منتقل کریں، جس کا نام گلشن ہند رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ آب حیات میں جو ہے کہ خود محمد حسین آزاد نے اسے تذکرہ کہا ہے۔ آب حیات اردو شاعروں کا آخری تذکرہ اور شعر و ادب کی پہلی تاریخی کتاب ہے۔ پھر آپ نے تنقید اہمیت جانا کہ اس کے بغیر جو ہے ہم جو ہے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے ہم جان پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم تذکروں کو نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، تو پھر ہم کیسے اپنے قدیم شاعروں کو جانیں گے؟ خلاصہ اس کی میں نے یہ کہا کہ جو مشہور کتاب تھی نکات الشعراء، تذکرہ ہندی، گلشن بخار اور مقدمہ شعر و شاعری، ان ساری کتابوں میں جو ہے تنقید کی باتیں ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا تذکروں کی تنقیدی اہمیت جو ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہوا۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو کمی رہ گئی ہے وہ آپ ہم کو ہمارے کامنٹس باکس میں لکھیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے 9162723154 ہے، اس پر بھی جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔